کئی دفعہ زندگی میں مشکل ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کون سی راہ اختیار کی جائے۔ اگر ہم اپنی اس دنیا کا جس میں ہم رہتے ہیں بغور مطالعہ کریں تو آج جو ضروریات زندگی کی سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں یا جو وسائل سورسز ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم سے پہلے کے لوگوں کے پاس نہ تھی۔ اگر ہم بات کریں ٹیکنالوجی کی، ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی تھی، پہیا ایجاد ہو چکا تھا کہ لوگ اپنی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جاتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ سائنس کے اندر جو سب سے پہلی ایجاد تھی وہ پہیا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر کی سہولیات موجود ہیں، میڈیسنز کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک بیماریاں بھی نئی نئی، وبائیں بھی نئی نئی نکلتی ہیں، لیکن میڈیسن میں بھی ترقی موجود ہے۔ اگر ہم سائنس کی بات کریں تو ایک لفظ، ٹپیکل لفظ جو بولا جاتا ہے ایڈوانسز ان دا سائنس، کہ یہ سہولیات بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ لیکن اگر انسانی سوچ کے ساتھ ہم ان چیزوں کو لیں، ان سہولیات کے بارے میں سوچیں اور زندگی کے بارے میں، زندگی کا موازنہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ، سہولیات اور زندگی کو دیکھیں، تو یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ زندگی جو اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، ایک سرکل، ایک پہیے کی طرح گھومتی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنا اپنا وقت گزارتے ہیں اس دنیا کے اندر اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت کہاوت کسی نے کہی کہ دنیا سانسوں پر چلتی ہوئی ایک زندہ بستی ہے، لیکن جہاں سانس اکھڑا وہیں اس بستی سے، اس دنیا سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ وائس کی کتاب بائبل مقدس میں سے دا بک آف ایکلیسیاسٹ، اس کا چیپٹر 9 ورس 4 اور 3 پڑھتے ہیں، وائس کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت، ایکلیسیاسٹک چیپٹر 9 ورس 3 and 4، سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہے ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے، ہاں بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں ان کی حماقت ان کے دل میں رہتی ہے، اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ تو جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، اس لیے زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے۔ لیکن اگر ہم 5ویں آیت بھی پڑھیں، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہتی ہے۔ سائنس کی میں نے بات کی یا ایجادات کی، جب ہم بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی سائنسدان یا کوئی کاریگر، کرافٹس مین، جب کوئی نئی چیز بناتا ہے، نئی ایجاد کرتا ہے، تو اس چیز کو بنانے سے پہلے اس کرافٹس مین کے اندر یا اس کے ذہن میں ایک نقشہ، ایک منصوبہ، ایک خاکہ ہوتا ہے
ایک پلان اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں جو چیز بنانے جا رہا ہوں یہ چیز میرے منصوبے کے مطابق، میرے پلان کے مطابق کام کرے گی۔ اس کی اگزامپل ہم اس گھڑی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ جس نے بھی یہ گھڑی بنائی، جب یہ گھڑی بنائی گئی تو اس کے شخص کے ذہن میں یہ نقشہ، یہ منصوبہ، یہ پلان ضرور ہوگا کہ جب یہ گھڑی بنے گی تو یہ ہمیں وقت بتائے گی، یہ اڑے گی نہیں یا کوئی اور کام نہیں کرے گی۔ اسی چیز کے بارے میں اس کرافٹ مین یا اس سائنسدان کے یا اس بنانے والے کے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی میں بنانے جا رہا ہوں، یہ جو چیز میں نے بنائی ہے یہ میرے مقصد کو، میرے منصوبے کو کامیاب کرے گی، میرا منصوبہ اس پر چلے گا۔ جب ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلتے ہیں، بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت چیز ہم دیکھتے ہیں، خدا کا اس دنیا کو بنانے کا مقصد۔ دا بک آف جینیسس چیپٹر 1 کے اندر ہی ہم خدا کی ذات کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا، لیکن اس سے اگلی آیت میں جب ہم جاتے ہیں، خدا کا منصوبہ جو اس دنیا کے لیے تھا، خدا کا پلان جو اس دنیا کے لیے تھا، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ لیکن میں صرف ایک آیت اور چیز پڑھوں گا، خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور پہلا دن ہوا۔ یعنی خدا کا یہ پورا منصوبہ، دا بک آف جینیسس پیدائش کی کتاب، اس کے پہلے باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم دوسرے باب کی طرف جاتے ہیں، خدا نے پہلے باب کے اندر بے شک انسان کی تخلیق ہوئی، لیکن جب ہم دوسرے باب میں جاتے ہیں تو انسان کے بارے میں اور زیادہ ایک چیز لکھی گئی، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ جب انسان کو بنایا گیا، آنکھیں تھی، دیکھ نہیں سکتا تھا، ہاتھ تھے، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے تھے، پاؤں تھے، چل نہیں سکتے تھے، منہ تھا، شاید بول نہیں سکتا تھا۔ خدا نے انسان کو بنایا، لیکن اس وقت تک وہ ایک مردہ حالت میں تھا، اور اس کے بارے میں چیپٹر 2 ورس 7 کے اندر لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے، جو بھی میں نے پڑھی، انسان کو بنایا، پھر اس کے بعد اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خوبصورت چیز جو انسان کی تخلیق کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ یہ پہلے باب میں ہمیں ملے گا، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا۔ اس سے پہلے جاندار بنائے گئے، مختلف جانور بنائے گئے، خدا کی محبت بنی نو انسان کے لیے، خدا کا پیار انسان کے لیے چاہتا تو اتنے جانور بنے، شاید کسی اور کی شبیہ پر بھی خدا انسان کو بنا سکتا تھا، ایک نئی شبیہ خدا انسان کے لیے تخلیق کر سکتا تھا، لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، کسی حیوان کی شبیہ پر نہیں، اور پھر انسان کے اندر زندگی کا دم پھونکا۔ منصوبہ خدا کا ایک پلان نظر آتا ہے کہ بے شک میں نے حیوان، چرند پرند بنائے، لیکن انسان کو خدا کا انسان کو بنانے کا جو منصوبہ تھا کہ خدا انسان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا تھا، خدا انسان کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا،
خدا کا یہ منصوبہ، خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی یہ خواہش تھی کہ انسان روح اور سچائی کے ساتھ اس کی عبادت کرے، روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرے۔ ہم نہیں جانتے وہ کتنا وقت گزرا کہ خدا کی حضرت انسان کے ساتھ رفاقت اور شراکت چلی، جو ہم پیدائش کی کتاب کے بک آف جینیسس کے چیپٹر 3 کے اندر پڑھتے ہیں، تیسرے باب میں پڑھتے ہیں کہ خدا ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا۔ خدا کی ان کے ساتھ رفاقت اور شراکت چلتی تھی۔ جینیسس چیپٹر 3 اور اس کی ورس 8 کے اندر ہمیں یہ آیت ملے گی۔ لیکن یہ انسان گناہ اور بدی کے اندر پڑ گیا، خدا کے اس منصوبے کو، خدا کے پلان کو فیل کرنے کی طرف چلا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو رفاقت باغ عدن میں تھی اس میں جدائی آ گئی۔ انسان کو اس باغ سے، خداوند کے اس رفاقت کے سرکل سے باہر نکال دیا گیا، رفاقت ٹوٹ گئی۔ خدا کے اس منصوبے کو جو وہ انسان کے لیے رکھتا تھا، اس حضرت انسان نے تباہ کر دیا، اس منصوبے کو فیل کر دیا۔ اور پھر خدا نے ایک اور منصوبے پر، ایک اور پلان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح یہ انسان جو اپنی بدی کے وسیلے سے، اپنے گناہ کے وسیلے سے، اپنی غلطی کی وسیلے سے مجھ سے دور ہو گیا، خدا نے اس انسان کو واپس لانے کے لیے ایک اور منصوبے پر کام شروع کیا۔ اصل میں یہ منصوبہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، اس پھل کو کھایا جس کے بارے میں انہیں حکم دیا گیا تھا۔ دوسرے باب کی اگر ہم 16ویں آیت دیکھیں تو بک آف جینیسس پیدائش دوسرا باب اس کی 16ویں آیت پہ خداوند کا حکم جو تھا ان کے لیے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ میرے عزیزو، لیکن انہوں نے اس پھل کو کھایا اور اس کا نتیجہ جیسا خدا نے کہا تھا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ بے شک ان کی جسمانی موت نہ ہوئی، لیکن وہ خداوند کی حضوری سے دور کر دیے گئے، خداوند کی حضوری سے نکال دیے گئے۔ لیکن بنی نوع انسان کو، اس حضرت انسان کو واپس لانے کے لیے، اپنی حضوری میں واپس لانے کے لیے خدا نے مختلف انبیاء کو بھیجا، اپنے مختلف لوگوں کو بھیجا کہ وہ انسان کو واپس اس کے پاس لے کر آئے۔ لیکن انسان اپنی بدکاری سے باز نہ آیا، اپنے گناہوں کو اس نے نہ چھوڑا، بلکہ اپنی غلطیوں میں، اپنے خطاؤں میں اور زیادہ انسان بڑھتا گیا۔ اور خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان نے جو نبی ان کے پاس بھیجے گئے خدا کی طرف سے، خدا کے پیغمبر، ان کی بھی نہ سنی۔ اگر ہم بک آف یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 35واں باب، بک آف جرمایہ چیپٹر 35 اور ورس 15 کو بہت سارے حوالے ملیں گے، لیکن میں ایک حوالے کو آپ کے لیے کوٹ کرتا ہوں۔ دا بک آف جرمایہ چیپٹر 35 ورس 15 میں لکھا ہے، یرمایہ 35 باب اس کی 15ویں آیت میں، اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بر وقت یہ کہتے ہوئے بھیجا، خدا کا پاک کلام، کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو، اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بسو گے، لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری
सुनी। लेकिन अगर हम एपिस्टल टू हिब्रूज के चैप्टर 1 उसकी पहली आयत में जाते हैं तो वहां तक पर भी साफ तौर पर लिखा है कि अगले जमाना में खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत हमसे कलाम किया। लेकिन अगला हिस्सा इस आयत का कहता है कि जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। हम इस पर आगे चलकर बात करेंगे कि किस तरह खुदा की मोहब्बत ने, खुदा का जो इंसान के लिए प्यार था, कितनी मोहब्बत से खुदा ने इंसान को पैदा किया, तख्लीक किया, उसको बनाया। खुदा का मंसूबा था इंसान अपनी बदी की वजह से, अपने गुनाह की वजह से, अपनी गलती की वजह से खुदा की हजूरी से दूर हो गया। खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को भेजा, नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा कि इंसान वापिस आए। लेकिन कलाम सिखाता है कि इंसान ने उनकी ना सुनी। आज भी हम भी इसी चीज पर अमल पैरा हुए हैं। लेकिन खुदा की मोहब्बत रुकी नहीं, गुस्सा नहीं किया कि नहीं आंदा तो ना आए। खुदा की मोहब्बत ने जोश मारा। ये कलाम हमें सिखाता है खुदा बेटे की सूरत में इस दुनिया में मौजूद हुआ। अगर हम यूहन्ना की मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को देखें, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14 के अंदर जाएं तो वहां पर खूबसूरत खुदा के पाक कलाम की हमें एक आयत मिलती है। और कलाम मुजस्सम हुआ, यूहन्ना पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खुदा का ये मंसूबा कि जब इंसान ने नबियों की नहीं सुनी, पैगंबरों की नहीं सुनी, खुदावंद के खादमों की नहीं सुनी, तो उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और खुदा का ये मंसूबा गम का मंसूबा नहीं, खुशी का मंसूबा था कि इंसान मेरे पास वापिस आए। और मेरे जीजों, ये मंसूबा हम सब के लिए है, पूरी दुनिया के लिए, हर एक के लिए। खुदा का जो मंसूबा है वो मुनफरद है। ये भी चीज एक मैं आपके साथ रखना चाहता हूं कि खुदा का हम सब के लिए, हम जो शायद एक घर में बैठे हैं, शायद जो सिंगल बैठे हैं, शायद हम लोग जो ग्रुप की सूरत में बैठे हैं, हम में से हर एक के लिए खुदावंद का मंसूबा अलग अलग है। डिफरेंट प्लान खुदा हम सब के लिए रखता है। आपके लिए भी खुदा का मंसूबा मौजूद है। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं, मेरे अल्फाज नहीं, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद का मंसूबा आपके लिए, खुदावंद का प्लान आपकी जिंदगी के लिए, आपके खानदान के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके तसव्वुरात से भी अजीम है कि उतना आपने सोचा भी नहीं होगा। जितना खूबसूरत मंसूबा, जितना खुशी का मंसूबा खुदा का आपकी जिंदगी के लिए, आपके खानदान के लिए है कि आप जो सोच से भी ज्यादा बुलंद वो है। और इसकी मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं खुदा के इस मंसूबे को, जैसे खुदावंद का मंसूबा खुदावंद के बंदा साउल के लिए था, पौलुस रसूल के लिए था। जब दमिश्क की राह पर, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 के अंदर हमें इस कहानी, पूरी कहानी मिलेगी। जब दमिश्क की राह पर साउल की, जो खुदावंद के लोगों को सताने वाला शख्स था, मसीहों को इज़ार सानिया देने वाला शख्स था, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 के अंदर, लेकिन खुदावंद ने उसे अपने लिए चुना। और जब हननिया नाम एक शागिर्द के पास उसे भेजा गया, खुदावंद का कलाम उसके बंदा हननिया पर नाज़िल हुआ कि जा तू साउल को के लिए दुआ कर। और खुदावंद अपना पाक कलाम उसे देता है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15 के अगर हम जाते हैं तो वहां पर खुदावंद का मंसूबा, खुदा का प्लान जो है साउल के लिए, पौलुस रसूल के लिए है, तो वो खुदावंद का कहता है, मगर खुदावंद ने उससे कहा, हननिया को कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, यानी पौलुस रसूल जो है, ये कौमों बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। खुदावंद का मंसूबा हम सब के लिए मुनफरिद है। अगर मिसालें लेना चाहें, मैं बहुत सारी मिसालें खुदावंद के पाक कलाम में से आपको दिखा सकता हूं।
अगर हम इब्राहिम की बात करें, इब्रानियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, और उसके 11वें बाब में जब हम जाते हैं, एपिस्टल टू हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 8 के अंदर, ईमान ही के सबब से जब इब्राहिम बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मेरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी रवाना हुआ। ईमान ही से इब्राहिम के बारे में चुनते हैं कि खुदा का उसके लिए एक मंसूबा था, खुदा का उसके खानदान के लिए, उसकी आने वाली नस्ल के लिए। अब ये गौर करें इस बात पर, खुदा का इब्राहिम के बारे में मंसूबा। बुलाया एक शख्स जा रहा है कि इब्राहिम अपने रिश्तेदारों नातेदारों में से बाहर निकल, लेकिन मैं तेरी नस्ल को, आने वाले लोग जिनको इब्राहिम ने भी नहीं देखा था, उम्र बूढ़ी हो गई है, कोई औलाद नहीं, फिर भी खुदा का प्लान देखे कि बुढ़ापे में औलाद जैसी नेमत से नवाजा जाता है, और उसके खानवादे को, आने वाली नस्ल को भी खुदा ने बरकत दी। और आज भी हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा नाम लेकर ये दुआ करते हैं। अगर हम दाऊद बादशाह, दाऊद नबी, दाऊद चरवाही की जिंदगी पर गौर करें तो हम पुराने अहदनामा में से बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, तवारीख की पहली किताब, उसके 17वें बाब में जाते हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 17 और वर्स 7 के अंदर, तवारीख की पहली किताब उसका 17वां बाब, और उसकी अगर हम 7वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है, बस तू मेरे बंदा दाऊद से यूं कहना कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ साले में से, जब तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलता था, लिया, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो। खुदा का मंसूबा, जब दाऊद हनूस अभी छोटा था, खुदा ने उसे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। और खुदावंद के अल्फाज इसी पाक कलाम के अंदर दाऊद नबी के बारे में हमें मिलते हैं कि यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। लेकिन एक और चीज हम देखना चाहें, ईसाया, द बुक ऑफ ईसाया, अगर हम चैप्टर 6 के अंदर जाते हैं, द बुक ऑफ ईसाया चैप्टर 6 के अंदर जाते हैं, हम ईसाया नबी के बारे में पढ़ते हैं। ईसाया चैप्टर 6 के अंदर बास दफा खुदावंद का जो मंसूबा है वो उससे पहले हम पर जाहिर कर लेते हैं। या उस ईसाया की किताब उसके 6ठे बाब और उसकी अगर हम 8वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी। ईसाया नबी ये लिखता है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया कि मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। अब खुदावंद की आवाज सुनी किसने? ईसाया नबी ने। कहा किसको जा रहा है? उसी को आवाज आ रही है। ये नहीं कि खुदावंद आवाज यूके में दे रहा है तो बंदा पाकिस्तान में बैठा है, आवाज वो शख्स सुन रहा है, लेकिन उसने उस कॉल पर लब्बैक कहा। उसने कहा कि खुदावंद मैं हाजिर हूं। बाज दफा खुदावंद का मंसूबा वक्त से पहले हम पर जाहिर होता है। खुदावंद हमें बुलाता है। सैमुएल नबी की मिसाल हम ले सकते हैं कि जब खुदावंद ने बचपन में सैमुएल नबी को पुकारा। मेरे चीजों याद रखें, खुदावंद का आपकी जिंदगियों के लिए, ये खाली ये बाइबल के जो हीरोज हैं, ये जो खूबसूरत किरदार मैंने आपके सामने रखे, और भी बहुत सारे किरदार हैं, यही नहीं, हम जो इस वक्त खुदा के पाक कलाम को सुन रहे हैं, जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, खुदा का हमारी जिंदगियों के लिए भी मंसूबा, एक वंडरफुल मंसूबा, एक बहुत खूबसूरत मंसूबा है, एक परफेक्ट प्लान हम उसे कह सकते हैं खुदा का हमारी जिंदगियों के लिए है। जिस तरह दाऊद की तरह था, जिस तरह उसका मंसूबा इब्राहिम के लिए था, जिस तरह उसका मंसूबा ईसाया के लिए था, सैमुएल नबी के लिए था। लेकिन अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, अपने लिए सीखना चाहते हैं कि खुदा का मंसूबा हमारे लिए क्या है, तो फिर मेरे चीजों मेरे साथ निकाल लें द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 29 और उसकी वर्स 11 के अंदर अगर हम जाते हैं
تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. لیکن یہ تو خداوند نے اپنا اظہار کر دیا کہ میرے خیالات، میرا منصوبہ، میرا پلان جو ہے آپ کے لیے کیسا ہے. اب خداوند ایک مشورہ بھی دیتا ہے اپنے بندہ پالوس رسول کی معرفت. ایک خداوند کا منصوبہ، مشورہ ہمارے سامنے آتا ہے. اگر ہم اپیسٹل ٹو رومنز چیپٹر 12 کے اندر اگر ہم جائیں، رومن چیپٹر 12 ورس 2 کے اندر خداوند کا ایک مشورہ، ہمیں مفت مشورہ دیا جا رہا ہے کہ میرا منصوبہ تو تمہارے لیے ٹھیک ہے، میں تو پیار کرتا ہوں، یہ خوشی کا منصوبہ ہے، لیکن اب تم لوگوں نے کیا کرنا ہے. رومن چیپٹر 12 ورس 2 کے اندر لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. آج میرے عزیزو ضرورت ہے، اور اس زندگی کی جو ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، سب سے بڑی ضرورت ہے، ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خدا کے منصوبے کو جانیں. یہ ضروری چیز خدا کا پاک کلام کہتا ہے. خداوند ہم سے مخاطب ہے کہ ہم خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندانی زندگی کے لیے، اپنی کلیسیائی زندگی کے لیے، اور بڑی چیز اس دنیاوی زندگی کے لیے بھی ہمیں خدا کے منصوبے کو جاننا ہے. بہت سارے لوگ آج اس دنیا کے اندر اپنی زندگیوں کے لیے اپنا منصوبہ رکھتے ہیں، ان کے اپنے پلان ہوتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کا آخر کیا ہوتا ہے؟ ایسے منصوبے، ایسے پلان جو خود لوگوں نے اپنی زندگیوں کے لیے بنائے، ہمیشہ غلط نکلے، غلط ہوئے. لیکن اگر ہم اس کی مثال لینا چاہتے ہیں تو بک آف پروورب کے اندر جب جاتے ہیں، امثال کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 9ویں اور 25ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، the book of Proverbs chapter 16 verses 9 and 25 جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر ہم 25 ورس کے اندر جاتے ہیں، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے. بھائی کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، یہ رستہ ٹھیک ہے، میرے لیے سب ٹھیک ہے، مجھے اسی راہ پر چلنا ہے. اس لیے کہ ہمارا منصوبہ اپنا منصوبہ ہوتا ہے، ہم خدا کے پلان پر، خدا کے منصوبے پر نہیں چلتے. کئی دفعہ ہوتا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ہم راستے سے بھٹک جاتے ہیں جو خدا کا اپنا دیا ہوا راستہ ہے. بہت دفعہ ہم خدا کے منصوبے کو نہیں جانتے، اس لیے کہ ہم اس کلام کا مطالعہ نہیں کرتے، خدا سے نہیں مانگتے کہ خداوند تیرا منصوبہ میری زندگی کے لیے کیا ہے. لیکن دوسری دفعہ اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے ہم بعض دفعہ خدا کے منصوبے کو جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم اس پر غور ہی نہیں کرنا چاہتے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس منصوبے سے باز رکھتی ہیں، جو ایسے پلان سے باز رکھتی ہیں. اس میں ہماری اپنی خواہشیں، ہماری اپنی ڈیزائرز جو ہیں ہمیں خدا کے منصوبے سے دور رکھتی ہیں، یا ہم خدا کے منصوبے کو جاننا ہی نہیں چاہتے. بہت دفعہ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں، ہماری پریورٹیز ہوتی ہیں کہ سنڈے کو ہم چرچ اگلے سنڈے چلے جائیں گے، آج مجھے یہ جانا ہے، مجھے اس پارٹی میں جانا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. ہماری ایک لمبی شاپنگ لسٹ ہوتی ہے جو ہم نے سنڈے کے دن ہی رکھنی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. کوئی بات نہیں، اگلے سنڈے چلے جائیں گے، وہ سنڈے بھی کام آتا ہے، پھر اگلے سنڈے، اگلے مہینے چلے جائیں گے، تب چلے جائیں گے. اور اینڈ کیا آتا ہے؟ ہم لوگ صرف کرسمس کے مسیحی بن جاتے ہیں، ایسٹر کے مسیح بن جاتے ہیں، یا عیدوں کے مسیحی بن جاتے ہیں، نام کے مسیح بن جاتے ہیں کہ ہم خدا کے منصوبے کو شاید ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. شاید ہماری مصروفیات اس میں شامل ہو جاتی ہیں.
یا ترجیحات پریورٹیز کی جب بات کیا کہ ہم خدا کے کلام کو وہ اہمیت نہیں دیتے، خدا کے منصوبے کو وہ اہمیت نہیں دیتے. اور عموماً یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے، آج کی ینگ جنریشن کو میں بلیم نہیں کرتا، بوڑھے بھی، ینگ بھی، ٹین ایجر بھی جملہ یہ استعمال کر جاتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، حالانکہ ساڑی تو عمر ہی بڑی ہے، دیکھی جائے گی. لیکن کوئی اس وقت کو نہیں جانتا میرے چیزوں، کب سانسوں کی ڈوری اس دنیا سے کٹ جائے. یہ جملہ ہم کہتے ہیں ہلے بڑی عمر پہ یہ ویکھی جائے گی، چلے جاؤں گے چرچ توبہ کر لیں گے. اس قسم کے جملے بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. لیکن یاد رکھیں، ہم خدا کے منصوبے میں، خدا کے پلان کے اندر اس وقت داخل ہوتے ہیں جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جب ہم اپنی زندگیوں کو خداوند یسوع مسیح کی پاک مرضی کے مطابق چلاتے ہیں. لیکن کیسے؟ شاید یہ سوال آپ کی طرح بھی زندگی آپ کے ذہنوں میں آئے کہ کیسے ہم خدا کے پلان کے اندر، خدا کے منصوبے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. میرے عزیزو، اس کے لیے خوبصورت رہنمائی یہ خدا کا پاک کلام کرتا ہے. میں ایک وسیلہ ہوں جو آج خدا کا پاک کلام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن یہ بائبل مقدس آپ کے گھر میں بھی موجود ہے، آپ کے موبائلز کے اندر بھی موجود، آپ کے لیپ ٹاپس کے اندر بھی موجود ہوگی. آپ اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں، خدا کے منصوبے میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے منصوبے میں شامل ہو سکتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں. When we have a fellowship with our Lord Jesus Christ. اگر ہم یوحنا کا پہلا عام خط جب ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کا پہلا عام خط، the first epistle to John chapter 1 verses 5 till 10. لیکن میں صرف کچھ الفاظ پڑھوں گا اس میں سے. یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں سے 10ویں آیت اگر ہم پڑھیں، اس میں اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے. پہلے خدا کی صفات کو بتایا جا رہا ہے. خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اور اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. کہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں، ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، جی میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، یا وہ بھی کرتی ہوں. لیکن اگر ہم حق پر عمل نہ کریں تو پھر ہم جھوٹے ہیں. خدا کا پاک کلام کہتا ہے. لیکن 7ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. لیکن بڑی خوبصورت آیت جو ہم سب کو زبانی بھی یاد ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. میرے چیزوں کلام کو زبانی یہ چیزیں یاد کہ وقت آئے گا جب یہ کلام کا حصہ بھی ہمارے پاس نہیں موجود ہوگا، پڑھنے کے لیے ترسیں گے. آج خوش قسمت ہے کہ ہمارے پاس خدا کا ریٹن حالت میں پاک کلام موجود ہے. یہ وقت آئے گا کہ یہ کلام ہم سے چھن جائے گا، ہمیں اس کی کاپیاں نہیں ملے گی. لیکن جب ہمیں یاد ہوگا تو ہم خدا کے پاک کلام کی رہنمائی میں چل بھی سکتے ہیں. لیکن میں 10ویں آیت بھی پڑھنا چاہوں گا. اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے اس منصوبے کا حصہ بنے جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہے. خدا کے منصوبے میں ہم اس وقت شامل ہوتے ہیں جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، اس کلام کو سمجھتے ہیں، جب اس کلام پر عمل کرتے ہیں. اور میں نے مثال پہلے داؤد نبی کی آپ کے سامنے رکھی. وہ اس کلام کو پڑھنے والا تھا، اس کلام کو سمجھنے والا تھا، اس نے اس کلام پر عمل بھی کیا اور تبھی وہ پکارتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. یہی داؤد نبی ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. میرے چیزوں، آج ضرورت ہے کہ اگر ہم خدا کے منصوبے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر ضرورت ہے کہ ہم اس کی تابعداری کریں،
اپنے خداوند کی فرمانبرداری کریں، اس کے حکموں پر عمل کرنے والے بنے، اس کے پاک کلام پر عمل کرنے والے بنے۔ دانیل نبی کو دیکھ لیں، صدرک میثق عبدالنجو کو دیکھ لیں، دانیل کی کتاب کے اندر دانیل اس کے حکموں پر چلتا تھا، اس کی تابعداری کرتا تھا، اپنے خداوند کا فرمانبردار تھا، خدا نے اسے شیروں سے بچایا۔ صدرک میثق عبدالنجو نوجوان تھے، انکار کر سکتے تھے، اس زندگی کی اس ملک کی عیش پرستی میں جا سکتے تھے، سب کچھ انہیں حاصل تھا، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اپنے خداوند سے وفاداری کا جو عہد کیا تھا اس پر قائم رہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ خدا نے اپنے ان تینوں بندوں کو آگ کی جلتی بھٹی سے بچا لیا۔ آگ میں کتنے پھینکے گئے؟ 3۔ نظر کتنے آتے تھے؟ 4۔ چوتھے کی شکل الہ زادے کی تھی۔ میرے عزیزو، جب ہم اس کے وفادار رہتے ہیں، خداوند کا ہماری زندگیوں کے لیے پلان ہے، میں نے پہلے جملہ یہ استعمال کیا تھا کہ ہمارے تصورات سے بھی بڑا پلان ہے آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے اس کا پلان موجود ہے۔ جب ہم خداوند کے منصوبے میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شامل ہونے کے لیے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں۔ ٹرسٹ ہمارا خدا پر ہونا چاہیے۔ لیکن میں چیز ایک واضح کرتا چلوں، عموماً گرجا گھروں کے اندر، مسیح خاندانوں کے اندر ایسی آواز سنائی دیتی ہے کہ جی ہاں جی میرا بھروسہ ہے خدا دیتے، ایسے جملے ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیں، ہم اس لفظ پر غور کریں۔ ٹرسٹ لفظ جب ہم انگلش میں یا اردو میں بھروسہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اعتقاد کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو بھروسہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ فلمی ڈراموں میں یا کریکٹرز میں جب ہم دیکھتے ہیں چھڑی گھمائی جاتی ہے تو سب کچھ آ جاتی ہے۔ بھروسہ اس وقت ہوتا ہے، بھروسہ جادو کی طرح پیدا نہیں ہوتا۔ بھروسہ اس وقت شروع ہوتا ہے یا اس وقت ہوتا ہے جب ہم ایمان سے، بائی فیتھ، جب ہم اپنا ایمان اس پر رکھتے ہیں، اپنے خداوند یسوع مسیح پر رکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں خداوند کی وفاداری کا تجربہ کرتے ہیں۔ بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس کلام کے بارے میں، خدا کے منصوبے کے بارے میں، خدا کے پلان کے بارے میں اگر کوئی شک ہے، کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے تو اس کو نکال دے۔ ایون دو میں ایک ہی چیز کو رکھوں گا، موت کا خوف ہمیں سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن خدا کا منصوبہ ہمیں مارنے کا نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ اپنے ساتھ ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے الفاظ یاد رکھیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ میرے چیزوں یاد رکھیں، اس دنیا کی اگر ہم بات کریں، اس دنیا میں ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار ہم سے بہت سارے وعدے کرتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں ان پر بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں اعتقاد ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے سب وعدے توڑ جاتے ہیں، بھروسہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے بری طرح۔ اور یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، میں تو اتنا کبھی بولنا ہی نہیں ہوں، میں نے یہ بس اس طرح کے دوست، عزیز، رشتہ دار اس قسم کے بھروسے ہماری زندگی میں دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، خدا کا یہ پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک ایسی عظیم ہستی موجود ہے جس کے بھروسے جو بھروسہ کرتا ہے، وہ جب ہم اس پر اپنا بھروسہ رکھتے ہیں تو ہمارے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور یہ عظیم ہستی ہمارا خدا ہے جو اپنے منصوبے کے مطابق، اپنے پلان کے مطابق ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ بے شک ہمیشہ کی زندگی کا منصوبہ تو خدا کا ہے۔ اب میں بڑی ضروری بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں، بے شک ہمیشہ کی زندگی کا جو پلان ہے جو خدا نے دیا، جس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، خدا کا ہے، لیکن اس منصوبے کی پیروی کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ اس منصوبے کی پیروی کس طرح کرتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت انگلش کا ایک جملہ ہے میں کہنے جا رہا ہوں، decision is yours، یعنی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں خدا کے اس منصوبے کی پیروی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔
شروع میں نے ایک بات کہی تھی کہ کئی دفعہ زندگی کے اندر مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی راہ اختیار کی جائے۔ یاد رکھیں راستے صرف دو ہیں۔ پہلا راستہ جو ہمیں گناہ سے دور لے جاتا ہے، ہمیں ہماری بدیوں سے دور لے جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی طرف، اور جس کا آخر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن دوسرا راستہ جسم اور بدی کی خوشیوں کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں آسان لگتا ہے جب ہم بدی کی طرف اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں، جسم کی خواہشوں کی طرف جب اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں، لیکن اس کا انجام ابدی ہلاکت ہے۔ اس راستے کا اینڈ جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ لیکن جب کوئی زندگی کی راہ اختیار کرتا ہے تو he is or she is a true follower of Jesus Christ۔ جب کوئی زندگی کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہی سچا مسیحی ہے۔ اگر گوسپل آف جان چیپٹر 3 کے اندر ہم جاتے ہیں، ایک شخص نیکودیمس نام خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، کہتا ہے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آج ضرورت ہے کہ خدا کے منصوبے میں داخل ہونے کے لیے، خدا کے منصوبے کو سمجھنے کے لیے، ابدی بادشاہت میں جانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی پیدائش کا تجربہ چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنی بدیوں کی سے اپنے آپ کو موڑنا ہے۔ ہمیں اس راہ پر نہیں جانا جس کا انجام ہلاکت ہے، اس راہ پر نہیں جانا جو ہمیں بدی کی وجہ سے، جسم کی خواہشوں کی وجہ سے شاید آسان معلوم ہوتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ جب ہم جملہ استعمال کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے تو میرے عزیزو یہ وہی ہے لفظ کہ ہمیشہ کی زندگی۔ یہ زندگی شاید ہمیں یہ کلام سخت لگتا ہے، بعض دفعہ ہم مرنا نہیں چاہتے۔ چلیں میں ایک اور بات کرتا ہوں، مرنا نہیں چاہتے، یہ ہمارا خوبصورت جسم تباہ ہو جائے گا، کیوں؟ سڑ جائے گا، گل جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو اس جسم کو تباہ ہونا ہے، اس جسم پر بیماری بھی اثر کرے گی، اس جسم پر گولی بھی اثر کرے گی، اس جسم کے اوپر وبائیں جو ہیں یہ بھی اثر کرے گی۔ لیکن جو ہمیشہ کی زندگی جس کا وعدہ خداوند نے ہم سے کیا، جس کے لیے اس نے پیارے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جب ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ایک جلالی بدن ملے گا، اس بدن کے اوپر جو جلالی ہوگا، کوئی گولی، کوئی وبا، کوئی ایٹم بم، کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرے گی۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، جو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ وہ زندگی ایسی زندگی ہوگی جو عمدہ ہوگی، جو زندگی زرخیز ہوگی، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خداوند ہمارا بادشاہ ہے، لیکن اس سے پہلے، بادشاہ کہنے سے پہلے، جب کوئی گناہ کے بوجھ کو یا اپنے جرم کو، اپنی غلطی کو مانتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو تبھی وہ مسیح کو پکارتا ہے۔ میرے چیزوں یاد رکھیں، ہمارا یسوع ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا یسوع ہمارا سردار کائن ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح یسوع کہتے ہیں تو خداوند کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ مسیح لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ مسا کیا ہوا ہمارا ابدی کائن ہے۔ لیکن جب ہم اسے یسوع نام سے پکارتے ہیں تو یسوع نام اس مشن کی نشاندہی ہے جو وہ آسمان سے بنی نو انسان کے لیے لے کر آیا۔ یہ کرسمس جس کی تیاریاں ہم نے شروع کر دی، ہمیں اس مشن کو یاد رکھنا ہے جو یسوع آسمان سے بنی نو انسان کے لیے لے کر آیا۔ تو آج ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم کرسمس کی تیاریوں میں انٹر ہو، ضرورت ہے کہ میرے عزیزو ہم اس یسوع بادشاہ کے قدموں میں جھک جائیں، اپنے آپ کو اس کے قدموں میں جھکا دیں۔ اس یسوع کے جو ہماری چٹان ہے،
उस यीशु के जो हमारा ऊंचा बुर्ज है, उस यीशु के कदमों में झुक जाए जो हमारी छुपने की जगह है। और बड़ी खूबसूरत मिसाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जिंदगी से, अपनी जमीनी जिंदगी में बासियत इंसान हमारे लिए छोड़ी। अगर हम फिलिपियों का खात उसके दूसरे बाब को पढ़ते हैं, पूरा पहली 11 आयत जब पढ़ते हैं, फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 11 वर्सेस के अंदर पढ़ते हैं, तो पहली चीज जो हमें सिखाई जाती है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। लेकिन मैं एक जुमला इसी में से आयत में से देना चाहता हूं आपको कि इसीलिए खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया। इतना कुछ उसने किया तो खुदा ने क्या किया, उसे सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आज जरूरत है, अगर आप फतेहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे चीजों एक ही जुमले में मैं कलाम के शिक्षे को खत्म करूंगा कि अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे कर दें। वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, वो अपनी बरकत देना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको संभालना चाहता है, वो अपने साथ रखना चाहता है। उस रफाकत को जो आदम और हवा के गुनाह की वजह से टूट गई थी, खुदावंद आज वो रफाकत आपको भी देना चाहता है, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं, हमें अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने आप को चलाना होगा।